الٹا سیدھا ڈیجی سب میں نہ رہے سب میں الگ الگ طرح اختیار ہے ہر موبائل میں سسٹم ہے اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم عليه وسلم وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دائرہ دولہ شریف کا فضل و کرم ہے. ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شون نہیں بھیج رہا ہمارے مہینوں کا آخری مہینہ بھی قربانی کی اور اثار کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ آغاز ہوگا جسے محرم الحرام کہتے ہیں. وہ بھی شہادت اور اثار اور قربانی کا پتہ دے گا. ظاہر ہے اسلام میں قربانی کو بڑا محبت ہے. اثار اور اللہ کی راہ میں مالی ہو یا بدنی انفاق یعنی خرچ کرنے کو کوئی اہمیت حاصل ہے. اللہ سبحانہ کو جن بھائیوں نے بڑوں نے بزرگوں نے مالی طور پر قربانی کی ہے خدا لا شریف اپنے فضل سے ہر ایک کی قربانی کو قبول اور حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں دوسرے میں ڈال نا پین زمینی اور آسمانی سے ہم سب کو محبوب اور معمول کروا. کوئی دیر آپ ہماری طرف دیکھیں اسے آواز پہنچا سکتے. اللهم صل على سيدنا سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جتنی اہمیت اور عظمت اور سعادت کی جگہ اور مقام ہوتی ہے شیطانیت کی اسی حیثیت سے ہم پر حملہ ہوتی ہے. تھوڑا سا لمحہ ملتا ہے اللہ اور رسول اور نیک کاموں کا اس میں بھی توجہ کر جاتی ہے. اللہ پاک اب ظاہر ہے جانتے ہیں قربانی میں بھی آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کا پیمانہ کیوں آیا. آپ جائیں گے جب حج کو انشاءاللہ تو وہاں شیطان کو کنکری مارے گا. میں ہمیشہ وہابیوں کے حوالے سے جملہ کہتا ہوں سعودی عرب کی بات کرنے والوں انڈیا کی سرزمین پر شیطان کو نہیں مارا جاتا ہے. حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں اور عرب کی سرزمین پر شیطان کو مارتے ہیں. وہاں غمی جماعت اس کو بولتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. آمین. بڑی توجہ سے دو بات کرنی ہے. میں نے ایک شعر جو کہا سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فرزندی کا مطلب بیٹے ہونے کا ادب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک سورہ صافات میں پارہ نمبر 23 کی 100 نمبر آیت سے لے کر کے 5-6 مطلب 7-8 آیت تک 10 آیت تک تقریباً آپ تلاوت کریں گے دیکھیں گے جا کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے لطیف اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے قربانی کے پیمانے کو بڑا خوبصورت پیغام میں پیش کیا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے
اشارہ کیا تھا محبت کی قربانی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، یہاں مراد یہ ہے کہ مطلب بڑھ گئے، شعور والے ہو گئے، عقل والے ہو گئے، سمجھ بوجھ والے ہو گئے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عاقل اور بالغ ہو گئے۔ تو چونکہ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک خواب دکھا رہا تھا، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی وحی ہوتی ہے، ہمارا اور خواب آپ کا باطل ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ سچا اور اچھا خواب دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نیاز خاصیت کریں، اور اگر برا خواب دیکھیں تو کبھی بھی گھبرائیں نہیں، بلکہ نیند ہوشیار ہو جائے تو اٹھ جائیں، اور لیفٹ سائڈ یعنی الٹے بائیں سائڈ آپ تھو 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 3 مرتبہ کر دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا سے بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، اور آگے پڑھنا چاہیں تو اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا اس طرح سے بھی پڑھ لیں، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ آئندہ برے خواب سے آپ ہم سب محفوظ فرمائیں۔ سلوشن پڑھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں اس بات کو کہ نبی خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کی تصدیق کے لیے قرآن پاک میں لکھی آیت کریمہ اللہ پاک نے اتارا، اور کس نبی کا خواب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسلوں سے آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ پاک نے مسلسل 3 دن لکھوایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے اس کی تحقیق اور اس کی مزید وضاحت کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، جس بات کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے، اطاعت اور فرما برداری کا، یہ قرآن کی آیت سے سنیں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے انسائکلوپیڈیا آف اسلام یعنی ایک قانونی کتاب ہے۔ اس میں ہم اپنا ہر حوالے سے لائف کا بیس اس میں تلاش سکتے ہیں، اور وہ تلاشنا بھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس ھدی للمتقین، یعنی پوری کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہر زاویے سے، کسی بھی شعبہ حیات کا کوئی بھی پارٹ ہو، ہر پارٹ میں اس کتاب کو ہدایت کا باب رکھا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، جب حضرت اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ چل سکے، سمجھ سکے اپنے باپ کی بات کو، گفتگو کے انداز کو، کلام کے تقاضے کو، مفہوم و مطلب کو، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل فرماتا ہے، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے، اور کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں بار بار خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ارے کیسا سنگ دل بھی باپ ہوگا نا، اور ایسا خواب دیکھے گا تو کبھی ذکر نہیں کرے گا، بیٹے کو کوئی ذبح کرنے کی بات کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیے نبی ہے، اطاعت، انقیاد، جھکنا، تسلیم، سر نگو ہونا، یہی ہماری آپ کی انسانیت کی کامیابی ہے۔ کہتے ہیں بیٹے میں بار بار دیکھ رہا ہوں، اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ ہے، بیٹے سے پوچھ رہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بول تیری رائے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ادب سے پوچھیے، ابراہیم تم تو نبی ہو، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے، پھر آپ حق پر عمل کرتے ہوئے ڈائریکٹلی آپ ذبح کرنا شروع کیوں نہیں کرتی؟ بیٹے سے ڈائریکٹ کیوں پوچھا؟
آپ گہرائی میں جتنا جائیں گے نا اتنا ہی آپ کا ایمان اور نور ایمان منور ہوتا چلا جائے گا. فانظر ماذا ترى، جب پوچھا پوری کائنات کے لیے کہا میں نے کانسٹیٹیوشن قانونی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، بیس ہے، بنیاد ہے. اگر وہ بس اپنا معاملہ کلیئر کر دیتے تو آج ہمارے پاس بیس نہیں ملتا ہے، بنیاد. ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی کے طور پر کوئی بات نہیں آتی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اطاعت کا کیسا کار فرما پہلو ہونا چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں کھل کر کے آتا. چنانچہ جب باپ نے پوچھا تیری رائے کیا ہے، بیٹے کا جواب ایک دماغی طور پر اور سینسی طور پر سوچے تو یہی ہوگا، ارے باپ ایسی بات کر رہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یا آپ ایسے دیکھے ہوں گے، چھوڑیے اس طرح سے بات کر. لیکن دیکھیں واہ، نبی ابن نبی کو آپ دیکھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابو جان جو بھی آپ کو حکم ہو رہا ہے، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ سب کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کس نے سکھایا تھا؟ یہ ہے ڈاکٹر اقبال کے شعر کا مطلب دیکھیے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ باپ کے سامنے بیٹے کی اس طرح کی اطاعت، اس طرح کا جھکاؤ کس نے سکھایا تھا؟ کس مکتب میں گئے تھے اسماعیل علیہ السلام جو اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے، آپ مجھے شکایت والا نہیں صبر والا پائیں گے. سبحان اللہ. صبر والا آپ پائیں گے. جملہ کہنا تھا، سوچیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، لائے ہوئی کتاب میں، جبکہ ساری کتابیں اللہ پاک نے اٹھا لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو رکھا، اس میں اس واقعہ کو رکھ کر کے کیا روشن بات دیا ہے، کیا خوبصورت آپ کو ہمیں پیمانہ دیا ہے. اطاعت بیدری اور اطاعت بیسری کے کا جو پہلو ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اطاعت اور جھکاؤ کا پہلو ہے، وہ غور کریں. جو کٹ دلیلی کرتے ہیں وہ غور کریں، خاص طور سے توحید اور رسالت کے باب میں، شریعت کے باب میں اور اسلام کے باب میں، ایمانیات کے باب میں. اللہ پاک نے جب یہ دیکھا، ذرا غور کریں آپ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا میرے بیٹے نے انشاءاللہ من الصابرین کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چل دیے. بیوی تک کو نہیں تھا، یہاں تک کہ بیوی بار بار پوچھ رہی تھی کہ کہاں لے جا رہے، کہاں لے جا رہے، اور آپ نے مڑ کر کے بنا دیکھا لے کر چلے گئے. مینا کی سرزمین پر آپ دیکھیں گے وہاں مقام مذبح جگہ ہے، خدا کرے آپ دیکھ لیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اطاعت، جذبہ، فرزندی کا تصور، باپ اور بیٹے کا رشتہ، جھکاؤ، تواضع، انکساری یاد رکھے گا. بڑوں کا ادب، پیسے والوں کا ادب، غیروں کا ادب تو آپ کسی نہ کسی طرح سے دکھاوے اور ریاکاری یا کچھ نہ کچھ بناوٹی کے اعتبار سے آپ کو امکان ہے کر سکتے ہیں، لیکن جو ادب گھر میں ہوتا ہے وہ دکھاوا والا نہیں ہوا کرتا ہے، وہ دکھاوا ریاکاری والا نہیں. یہ اور بات ہے، آج کی تاریخ بھی اس سے ایک دم گھنونی پڑی ہوئی ہے. مطلب پرستی ہو تو اطاعت ہے، مطلب نہ ہو تو اطاعت بھی ختم ہو گیا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو ادب و احترام کی دنیا میں آباد رکھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. ذبح کرنے کے لیے جب لے کر کے گئے اور ذبح کرنا شروع بھی کرنا چاہا، اتنی چھری تیز تھی کہ حدیث پاک کا مطالعہ کریں، تفسیر کو دیکھیں گے کہ جب وہ چھری نہیں چلی تھی تو آپ نے اتنے غصے میں اس چھری کو پٹکا تو پتھر بازو میں تھا، پتھر دو ٹکڑا ہو گیا. اتنی تیز چھری تھی. ہم لوگ کا مطلب انسان کا چمڑا تو ایسے ہی پتلا سا ہوتا ہے، ٹکنے میں کہاں سے تکلیف ہوئی. جانور کا تھوڑا سخت رہتا ہے، انسان کا لیکن نہیں کٹا. کیوں نہیں کٹا؟ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. غزوہ تبوک سے، یہ سن 10 ہجری کا ایک غزوہ، آخری غزوہ ہے، غزوہ کو جنگ لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ خیمہ ڈال کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ میں میلاد
کہ کچھ اشعار میلاد کے بعد میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ایک مصرے اور ایک شعر سے وہ نہ کٹنے کا جذبہ، نہ کٹنے کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا اس روایت کو کہ کہتے ہیں واہ یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے جب آپ پیدا ہوئے اشرقت الارض بنور، کہ آپ کے نور سے ساری روئے زمین منور ہو گئی، چمک اٹھی. اب اس کے بعد ایک اور جو اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جانتے ہیں حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چھری کیوں نہیں چلی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اسماعیل کے اندر آپ کا نور موجود تھا. سبحان اللہ. اگر چھری چل جاتی تو پھر نور محمدی سے کائنات کو اجالا کرنے کا جو پیمانہ توحید تھا وہ کیسے پورا ہوتا؟ اس لیے نہیں چلا. تو یہ فلسفہ یہ ہے. لیکن میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چھری تک چلنے کے حوالے سے یہاں تک کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیں تاکہ محبت پیدری آپ کے ہاتھ کو حرکت میں نہ لائے، متزلزل نہ کرے. پاک ہونے کی محبت روکنے نہ پائے. آپ اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، میرے آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، مطلب آپ دیکھیں نہیں مجھ کو. یہ سارا معاملہ قرآن پاک میں مفصل موجود ہے. اس کو اگر یہیں تک پڑھتے نا تو ایک آپ کو آج جاتے آپ نہیں ملتا کہ اچھا واقعہ ملا ہے، باپ بیٹے کا ایک رشتہ کیسا ہونا چاہیے ملا ہے، یہ ملا ہے. لیکن نہیں، قرآن پاک جب کتاب ہدایت ہے تو اس میں ہدایت کیا ملی آپ کو، تصور کیا ملا آپ کو، آئیڈیالوجی کیا ہے آپ کے لیے، بیس آف لائف کیا ہے آپ کے لیے اس میں، وہ آپ دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اللہ سبحانہ کیا کہتا ہے، فرماتا ہے فلما اسلما، پھر جب دونوں جھک گئے، دونوں جھک گئے. اب آپ یہاں کے حساب سے دیکھیں ایک دم، یعنی ان کو جھکا دیے اور آپ لے کر کے بالکل تیار. اسلم وتلہ للجبین، اور پہلو کے بل مٹا دیے. آپ ہم سب تھوڑا پیار کر لیتے ہیں یا کسی بھی جانور کو 10 دن 20 دن مہینہ سال پال لیتے ہیں، پھر ذبح کرے، دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. دیکھنے کا من نہیں. واقعی کئی جانور تو اشکبار بھی ہو جاتے ہیں، دیکھے ہوں گے. محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ غور کریں خدا تو نفس سے پاک ہے، رونے سے پاک ہے. ان تمام چیزوں اوصاف بشریت، اوصاف خلقیت، مخلوق کے وصف سے وہ اللہ پاک ہے. لیکن آپ ذرا انداز کلام ربانی کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کس حال میں یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب پہلو کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لگایا، تب آپ ہم سب کے حساب سے کہیں ارے رکو رکو رکو، یہ پیمانہ عام زبان، رکو 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 رکو، اگر خیال رکھنا ہو محبت کرنا ہو رکو تھوڑی دیر. ایسے ہی اس انداز میں اللہ پاک آواز دیتا ہے، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آواز آئی ہے ابراہیم چھری مت چلانا، تجھ کو جو میں نے خواب دکھایا تھا تو نے سارے خواب کو پورا کر دیا. پورا کیا؟ سبحان اللہ. خواب تو یہ تھا کہ ذبح کر رہا، ذبح کمپلیٹ ہوتا تب نہ خواب پورا. ذرا محسوس کیجیے آپ ذرا سے، محبت کی دنیا میں، تڑپ کی دنیا میں، کشش کی دنیا میں کسی کو چاہتے ہو اور وہ کھونے کے قریب ہو، اس دنیا میں آ کر کے ذرا محسوس کیجیے کیا کیسا لگ رہا ہے. رب کہہ رہا ہے نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میں کہتا ہوں تیرا خواب پورا ہو گیا. پتہ نہیں کہاں پورا ہوا، کہاں پورا، ذبح تو نہیں ہوا، پورا کیسے ہوا؟ تو اللہ پاک کے اس مہینے میں کیسے پورا ہوا؟ کہا پیچھے مڑ کر دیکھیں. سبحان اللہ. اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے سینس کو معبود بنا لیے ہیں، اپنی خواہش کو معبود بنا لیے ہیں، اپنی سوچ کو معبود بنا لیے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کچھ کریں گے اور بدلہ اللہ تعالیٰ کچھ دے گا آپ کو. گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی بدلہ ہو سکتا ہے، امپاسبل آپ سوچیں گے، لیکن نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر ایمان رکھو گے تو اللہ یقیناً وہ قدرت والا آپ کو دے گا. چنانچہ جب کہا پیچھے مڑ کر دیکھ، دیکھا، یہ فلسفہ بتانا ہے مجھے. دیکھا تو مینڈھا، کیا خوبصورت مینڈھا موجود ہے، ذبح کر دو، ان کو ذبح کر دیا. اب ہو گیا. اب میں یہاں پر ایک سوال نہیں، غریزہ، ایک تدخل کہیں، یہ اللہ کوئی بھی چیز پیش کر سکتا تھا،
جان ہی کیوں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس جانور کو پوری دنیا کو آپ بتائیے، اور مسلم پرسنل لا نے اسلامک لا بتائیے، مسلم پرسنل لا نے، یہ تو پوری کائنات کے لیے مذہب ہے، اسلامک لا کو کی خوبصورتی کو بتائیے کہ اللہ پاک قادر تھا جنت سے میڑا بھیجنے پر دیگر چیزوں پر بھی بیل بھیج دیتا اور دیگر چیزیں بھیج دیتا، یا پھر مالی عبادتیں، کوئی پیسہ یہ وہ یہ سب ڈال دو ثواب مل جائے گا اور تیرا خواب پورا ہو جائے گا، جانور ہی کو پیش کیا ہے، جانور ہی کو یہ بات کو سمجھے گا، یہی بات کو سمجھے گا، اور آئندہ اللہ پاک نے کر دیا طاقت قدرت وسعت محبت بھرے انداز میں انشاءاللہ اس عبادت کو بجا لائیے گا۔ خدا کرے آپ کو سب محفوظ فرمائے رہیں، حفاظت سے رہیں، سیانت سے رہیں، ایمان میں رہیں، توحید میں رہیں۔ توجہ سنیں، اللہ پاک نے اسی کو کیوں پیش فرمایا تو مفسرین حکمت پیش کرتے ہوئے کئی باتیں کہی۔ ایک بات جو سب سے اہم بات ہے یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو آپ صرف گوشت یا آپ صرف اپنے اس خریدے ہوئے جانور پر دھیان نہ دیں، یاد کریں کہ ایک جان جا رہی ہے اور یہ جان کسی جان کے بدلے میں جا رہی ہے، اس طرف دھیان دینے کے لیے اللہ پاک نے یہی سما باندھا ہے۔ بدلہ بھی دیکھیے تو وہی ذبح ہی کا بدلہ رکھا، کوئی اور مالی کوئی اور پیسہ سونا چاندی سب کچھ لا سکتا تھا، من و سلوا اتار دیتا اللہ تعالیٰ، جنت سے بہت ساری چیزیں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں، قربانی کے فلسفے میں یہ دینا چاہتا تھا کہ جب ذبح کرو تو ذبح کرنے میں اپنے جانور کی جو فربائیت کو، ان موٹا پنی کو، ان کے گوشت کو، ان کے خریدے کو، ان کے پیسے کو، اس پر دھیان نہیں، یہ ذبح کرو تو دیکھو کہ یہ کس کا بدل ہے، کس کا بدل ہے، اس جان کا بدل ہے کہ اگر ہر باپ کو اپنے بیٹوں میں سے بیٹے ذبح کرنے کا حکم ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ دینا پڑتا، آپ سے مجبوری نہیں، کیونکہ خدا کے حکم کو ماننا ہی ایمان ہے، خدا کے حکم کو ماننا ہی ایمان ہے، اس میں چاہے آپ کی جان طرف ہو چاہے آپ کا مال طرف ہو، وہ ایمان ہے ہی ایمان نہیں جس میں اپنے نفس کا دخل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے کو اپنی ضرورت کے علاوہ 1,00,000 روپیہ ہو جاتا ہے، میں ہمیشہ حیدرآباد میں جملہ کہتا ہوں کہ 2,500 روپیہ وہ آپ کا نہیں ہے، 97,500 ہے، 2,500 روپیہ آپ نکال کر دے دیجئے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں نکالا تو وہ 2,500 57,500 کو بھی کھا لے گا، وہ زنگ کی طرح ہے، اگر آپ نے حقدار کو دے دیا تو پھر اللہ پاک اضافہ ہی اضافہ فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو تین باتیں آپ کو الحمدللہ محسوس بھی ہو گیا، آداب فرزندی کیا ہے، اطاعت، اور ہم سب بڑوں کو بھی بزرگوں کو بھی اپنا دل، اپنی سوچ، اپنی فکر کو بلند اس لیے بھی کریں کہ جب آپ بڑے ہیں تو آپ کی سوچ بھی بڑی ہو، فکر بھی بڑی ہو، عقل بھی بڑی ہو، کام بھی بڑا ہو، سب کچھ بڑا ہی ہو، تو انشاءاللہ آپ کا قد کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، آپ کا علمی لیول بھی اعلیٰ ہوگا، عملی لیول بھی اعلیٰ ہوگا، فکری لیول بھی اعلیٰ ہوگا، ہر چیز اعلیٰ ہی اعلیٰ ہوگا۔ اور اولادوں، پاک ماں کی اطاعت، فرما برداری اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک نے اس میں جو چیزیں رکھی ہیں، خدا کی قسم ایک روایت سے آپ، بلکہ روایت نہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں، پارہ نمبر 21 میں آپ اس کو مطالعہ کرو، دیکھو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اے لوگوں سنو، اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں، مشرک سمجھتے ہیں یعنی جو شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں پوچھتے ہیں، پتھروں کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، معبودان الہ کو پوچھتے ہیں، اگر ماں باپ ایسے بھی سچویشن میں ہوں اور تمہیں ایمان کی دولت ملی ہو تو اولادوں، دین کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنا، بت پرستی نہ کرنا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ آپ پتہ ہے دنیا کے معاملے میں حضرت اسماء ہے جو بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میری والدہ شرک کے عالم میں بہت آپ کو ناپسند کرتی تھی، بہت آپ کو ناپسند کرتی تھی، مشرکہ، شرک والی، کیا میں اپنی ماں سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ حضور پاک اشکبار ہو کر کہتے ہیں، جا
اپنی ماں سے ملاقات کرو جا کر. الحمدللہ کہ ماں باپ ہمارے ماں باپ مشرک نہیں، مسلمان ہے، موحد ہے، مومن ہے. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. مصطفیٰ آئیں گے نور جمال محمدی کی برکت سے انشاءاللہ غریب کی رحمت ہوں گے وہ. اس لیے ایمان کی دولت جب آپ کے ماں باپ کو ملی ہے، تھوڑے سے ادھر ادھر کچھ کمی بیشی ہے تو آپ اس کو اپنے ایمان اور توحید پرفیکٹ نہ لاؤ، متاثر مت کرو. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو یہاں بھی آباد رکھے گا، وہاں بھی شاد رکھے گا، ہر جگہ آپ کو آباد رکھے گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. جانتے ہیں کسی بھی ولی کی بارگاہ میں نبی تو بہت اعلیٰ کوالٹی ہے. ولیوں کی بارگاہوں میں بھی اگر کوئی سچے اچھے جب بھی ولی ہوا کرتے اور جاتے تھے کوئی تعویذ لینے، پھونکنے، دم کروانے، تو ان کا بھی شعار یہی ہوتا تھا کہ کیا تمہارے ماں باپ موجود ہے؟ اگر ہے تو جاؤ انہی سے دعا کرو، ہماری دعا سے بہتر ان کی دعا ہے. اللہ والے ایسے دعا کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں جس وقت اسلام کی بلندی کے لیے نوجوانوں کی ضرورت تھی، جہاد میں جانا فرض تھا، اسلام کی بلندی کے لیے مست تھا لوگوں کو آنا کثرت سے. ایک نوجوان آتا ہے دوڑتا ہوا، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. عرض گزار ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی الوالدان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ کہا نام یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا فجاہد ففیہما فجاہد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو جاؤ تم جہاد میں جا کر جو ثواب میرے ساتھ لینا چاہتے ہو، ماں باپ کی اطاعت کرو، خدمت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کیا غلط کیا رسول اللہ نے؟ معاذ اللہ بیکار کیا رسول سے کوئی افضل ہے؟ ہم سے زیادہ مطلب آپ رسول سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، نبی سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ. نہیں، نبی اشارہ کر دیتے ٹھیک ہے جاؤ تمہیں ہم تمہاری ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ ماں باپ کی بھی رکشا ہو جاتی، ان کو بھی ثواب مل جاتا. صحیح ہے کہ لیکن نہیں، یہ جو ذمہ داری، یہ جو رسپانسبلٹی، یہ جو حقیقت دیا ہے مصطفیٰ نے، کسی نبی نے بلکہ کسی نے بھی نہیں دیا. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں آپ جا کر دیکھیں گے آیت کریمہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. تفسیر خازن میں اس روایت کا پیمانہ بتا رہا ہوں، محسوس کرتے ہوئے جائیے گا. گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ قبروں پر جایا کرو، جو تمہارے بڑے گزر گئے ہیں جا کر کے بیٹھو، مانوس ہو، تم سے وہ مانوس ہوتے ہیں، نصیحت پاتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تم نہیں سنتے، محبت سے پیش آتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، تم یہاں غلطی کرتے ہو نا تو اللہ سے وہ کہتے ہیں اے اللہ ان کو مت ابھی موت دینا کیونکہ وہ غلطی کر رہے ہیں، اے اللہ جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے اس وقت تک موت نہ دینا. یہ تمہاری اصل ہے جو قبروں میں آرام کر رہی ہے وہ دعا کرتے ہیں. مسند کی یہ روایت ہے. بہرحال میں سورہ بقرہ کی روایت آیت کہہ رہا تھا کہ آیت میں تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کہ آزو بازو کے 100 گھر، یہاں پر اللہ کا ولی ہو، اس طرف بھی 100 گھر، اس طرف بھی 100 گھر، اس طرف بھی 100 گھر، چاروں بغل 100 گھر، ایک اللہ کا ولی جہاں پر موجود ہو تو کوئی کسی بھی حال میں ہو، لوگ اسے یاد کریں یا نہ کریں، اللہ کا یہ مشن ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس اللہ کے ایک ولی کی برکت سے آزو بازو کے 100 گھروں کی بلاؤں کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ ایسے ہی اپنے من کے لیے جائیں گے سیلفی کھینچانے کے لیے، درگاہوں پر سیلفی ڈالنے کے لیے جاؤ گے؟ کبھی تو سوچو اپنوں کے لیے، کبھی سوچو گھروں کے لیے، کبھی سوچو خاندانوں کے لیے. جاؤ کبھی ولیوں کے آستانے پر بیٹھ کر کم سے کم قل ہو اللہ تو پڑھو، جو کچھ یاد ہے اشتبار ہو کر کے احساس تو کرو کہ پوچھ رہے ہیں ہم سے ولی، کچھ ہم بول رہے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، سب محسوس تو کرو. تم نے مطلب زینت گاہ بنا لیا، ولیوں کو مس یوز کر رہے ہو، ولیوں کو کے آستانے کو مطلب ایک دم عجیب سا دشا دے دیے ہو. آپ کورونا وائرس یہ بیماری تم نے نہیں، خدا وحدہ لا شریک نے ڈالا ہے. اب خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ انتظار کر رہے ہو کہ خدا آپ کو ایسے ہی آپ اپنی غفلت میں رہو اور اللہ تعالیٰ ایسے دور کر دے گا؟ نہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز تلاشنی ہوگی
माँ बाप जिंदा है तो चूमो उनके कदम को, माँ बाप नहीं है तो जाओ कब्र पे, अपने बड़ों की कब्रों पर बैठकर खुदा से कहो, तेरे रसूल ने कहा है कि ये शहर खमोशा में आबाद रहने वाले लोग, ये बरज़खी दुनिया में आबाद रहने वाले मोमिनीन, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए कि ये रियाकारी से बात है, दिखावे से बात है, ये किसको दिखाकर करेंगे? ए अल्लाह, इनके वसीलों से हमारे मोहल्ले से बला को दूर कर दे, हमारे माशरे से बला को दूर कर दे, हमारी सोसाइटी से बला को दूर कर दे। ये सब सोचोगे तब ना होगा। 100 लोग घर में रहते हैं, 100 लोग माशरे में रहते हैं, 99 लोग अच्छा कर रहे हैं, एक भी खराब करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? सबको मजमूई तौर पर हम सबको झुक करके खुदा को राजी करना होगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज की इस अजीम शान जुमा को कबूल कर ले और बेहतरीन महीने को बेहतर ही रखे और आने वाली जिंदगी के लिए आइडियोलॉजी के तौर पर और बेस के तौर पर एक मेयार बना दे हमारे लिए। हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्ला